بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میں اس مناسبت سے ایک اہم بات میری اور آپ کی ہمت بندھانے کے لیے اور مکمل حوصلے کے ساتھ ہمارے اس ملک بھارت میں رہنے کے لیے کچھ باتیں رکھوں گا۔ پچھلے چند سالوں سے یعنی ہمارے اس ملک بھارت میں مسلمانوں میں ایک طرح کی بے چینی ہم رہ کر محسوس کر رہے ہیں۔ یہاں کے جو مسلمان ہیں اس ملک میں پہلے دن سے امن پسند ہیں اور خوشگوار زندگی گزارتے ہیں الحمدللہ۔ بات صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، اس ملک کی یعنی غیر مسلمین کی جو آبادی ہے وہ بھی اگر غیر مسلمین کی بات کرتے ہیں 95% سے بھی زیادہ وہ بھی امن پسند ہیں اور وہ بھی بہتر زندگی گزارنے کی یعنی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں مسلمان اور غیر مسلم آپس میں مل کر کے رہتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ بھارت کے آزاد ہو کر کے تقریباً ایک 80 سال کے قریب ہونے کا جو ہے عرصہ آ رہا ہے، اس کے باوجود یہاں کے مسلمان اور غیر مسلمین کی جو زندگی ہے بہت ہی خوشگوار زندگی ہے۔ دنیا بھر میں ایک مثالی ملک مانا جاتا ہے اس تناظر میں۔ گنتی کے چند افراد جو ماحول خراب کرتے ہیں، ان افراد سے نہ مسلمان خوش ہیں نہ ان سے غیر مسلمین خوش ہیں۔ لیکن پچھلے چند ایام سے ہم سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ چند ایک افراد چھوٹی موٹی ویڈیو بناتے ہیں اور ہلکے پھلکے پروگرام بھی کرتے ہیں اور کھلے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہاں سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو مارا جائے، انہی مکمل طور پر جو ہے دنیا سے یہ ختم کر دیا جائے۔ یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے یہ اپنی جگہ پر۔ غیر مسلمین بھی اس طرح کے بیانوں کو، اس طرح کی باتوں کو پسند نہیں کرتے ہیں ہمارے اس ملک کے۔ میں یہاں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ بحیثیت ایک مسلمان، میں مسلمانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ گنتی کے یہ جو چند افراد ہیں جو ملک کا جو ماحول خراب کر رہے ہیں، اس سلسلے میں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ دلوں میں جو بے چینی ہے اس بے چینی کو دور کر دیں۔ اللہ نے ہمیں خلق کیا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ زمین اللہ رب العالمین کی ہے، یہ درخت اور یہ پانی، یہ پہاڑ، یہ سب اللہ نے بنائے ہیں، ہم کو اللہ نے بنائے ہیں، ہماری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہاں اللہ نے ہمیں بسائے ہیں، تو اس معاملے میں اطمینان سے رہیں۔ ڈر تو اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہماری نافرمانیوں کی بنیاد پر اللہ کا مواخذہ کہیں نہ ہو جائے، ڈر اس کا ہونا چاہیے، ورنہ یہ کسی کے بس میں اللہ رب العالمین نے ایسا معاملہ نہیں رکھے ہیں کہ وہ ہم کو نکالے، وہ ہم کو بسائیں، ایسا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں ایک تاریخ کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورۃ الشعراء۔ آپ دیکھیں سورۃ الشعراء جو ہے ایک مکی صورت ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الشعراء یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں لفظ الشعراء صرف اسی ایک صورت میں ہے، قرآن مجید کی کسی اور صورت میں لفظ الشعراء نہیں ہے۔ اس صورت کا نام الشعراء ہے، مکی صورت ہے بالاتفاق۔ البتہ بعض اہل علم نے کہا کہ چند ایک آیتیں، اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، یہ اور اس کے بعد کی 2-3 آیتیں کہا کہ یہ مدنی آیات ہیں۔ بہرحال یہ ایک مکی صورت ہے۔ سورۃ الشعراء کا اگر آپ پیغام دیکھیں گے، اس کے جو مضامین دیکھیں گے آپ، ایک تو یہ ہے کہ اس میں قرآن کی عظمت بتائی گئی ہے اور قرآن کا اللہ رب العالمین کا کلام ہونا، اور قرآن مجید سے جو اعراض کرتے ہیں، جو منہ موڑتے ہیں، اس کا جو مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا صورتحال ہوگی، اور پھر اللہ کے رسول بحیثیت اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، ایک مومن، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے اس صورت کے اندر۔ یہ اس صورت کے بنیادی مضامین ہیں۔
آغاز میں اللہ نے کہا کہ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو جو نازل کیے ہیں، کہا کہ ایک روشن آیات ہیں، انسان کی زندگی میں روشنی لے کر آتے ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں جو اس پر گفتگو ہوتی ہے، انسان کی نجات کس پر ہے اس کو بتایا گیا ہے، انسان کی زندگی کا ایک جز سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ہم عام انسانوں کے لیے چاہتے تو ایسی نشانی اتار دیتے، ان نشأ ننزل علیہ من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی نشانی اتارتے ان کے لیے، ان کی گردنیں جھک جاتی، مان جاتے، ارے یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن ہم نے قرآن نازل کیا ہے دیکھنے کے لیے اس پر کون ایمان لاتے ہیں کون نہیں ایمان لاتے ہیں، اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال لیکن اس صورت کے آغاز میں اللہ نے ایک دھمکی بھی دی، اللہ نے کہا کہ جو بھی آیتیں نازل ہوتی ہیں یہ اسے جھٹلاتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان قریب ہم ان کے ساتھ ان کو ایسی خبریں دینے والے ہیں جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا، وہی چیز ان کو اپنے لپیٹ میں لے لیں گی۔ اس صورت میں آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، کئی ایک انبیاء کے اللہ رب العالمین نے قصے بیان کیے۔ میں ایک قصے کو سامنے رکھ کر کے میں یہاں ہمارے اس ملک کے جو مسلمانوں میں ایک طرح کی بے چینی، کسی کو بے چینی ہو رہی ہے، کسی کے دل میں خوف آیا ہے، اس کے لیے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں بہت مفصل بیان فرمائے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو عرصہ ہے نا، آپ کی نبوت سے پہلے کا، نبوت کے بعد کا، پھر آپ کی زندگی کے آخری ایام کا، سب اس میں قصہ جو ہے بتایا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کئی قصوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے نا، دوسرے رکوع سے شروع ہوتا ہے، 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ آپ دیکھو آیت نمبر میں سمجھتا ہوں 52 53 50 پر 3 آیت نمبر غالباً، نہیں اس کے بھی آگے دیکھو ذرا آیت نمبر کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کے راتوں 52 آیت نمبر 50 پر 2 جی وہاں سے آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کے نکلو، یعنی بنی اسرائیل کو۔ اور فرعون نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے اس کے جو نقیب تھے، اس کے جو نگران تھے، اس کے جو کارندے تھے، اس کے جو حواری تھے، اس نے ان کو بھیج دیا کہ جاؤ ان کا تعاقب کرو، پیچھا کرو ان کا۔ کہا کہ اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، کیا کہا؟ یہ تو گنتی کے چند افراد ہیں۔ اب روایات میں جو بات آتی ہے 6 لاکھ وغیرہ بتائے جاتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ کتنے بھی ہوں، لیکن ان کے مقابلے میں تو وہ کم تھے۔ ان کی جو آبادی تھی، ان کی جو عدد تھی، ان کے مقابلے میں بہت کم، ان کو اتنا ناز تھا۔ اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ کہا اس نے۔ جو بالکل بھی یہ تو ہمارے سامنے ہے کیا، ان کی عدد کیا ہے ان کی، اور پھر کیا ہے ہمارے کہنے سے پہلے، ہمارے فرمان سے پہلے یا ہمارے اطلاع کے بجائے ہم کو خبر دیے بغیر یہ نکل کے چلے جا رہے ہیں یہاں سے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، یہ چیز تو ہم کو بہت غصے میں ڈال دی ہے۔ فرعون کا انداز دیکھو آپ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کے لیے؟ اس کے بعد فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اب تک جو نعمتوں میں پل رہے تھے نا، ہم نے ان سے وہ پوری نعمتیں چھین لی، ہم نے ان سے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ، کنوز کہتے ہیں خزانے کو، چاہے وہ زمین کے اندر جو دفینہ کہتے ہیں وہ ہو، چاہے ظاہر میں ہو، بس یہ کہ اس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، اس کو کہتے ہیں کنز۔ اور کنوز مال جو جمع کر کے رکھے تھے نا، یہ بڑی مقدار میں،
اس سے ہم نے ان کو جو بے دخل کر دیا. وہ مقام کریم، ان کے جو محلات تھے، جو خوشنما مناظر تھے، سب چھین لیا ہم نے ان سے. کس کو دیا ہم نے یہ؟ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، جن کو یہ غلام سمجھتے تھے، نہتے سمجھتے تھے، انسان ہونے کا درجہ نہیں دیتے تھے، ان کی جنسیت چھیننے کی بات کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے اس کا وارث بنا دیا. وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل. اب کیا ہوا؟ یہ نکل کر کے آئے، فَأَتْبَعُوهُ مُشْرِقِينَ، صبح پیچھا کرنے کے لیے. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. بحیثیت انسان ان کے دل میں ایک ڈر تھا، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، فرعون کا لشکر، کوئی عام لشکر نہیں ہے، اور پیچھے سامنے سمندر ہے. میں تو ادھر بیٹھا ہوں کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. اب کیا صورتحال ہوگی؟ اتنا یقین تھا ان کو، کہا کہ انا لمدرکون. عربی زبان کے قاعدے کی روح سے بہت ہی مضبوط جملہ یہ، کہا کہ انا لمدرکون. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی زور سے کہا کہ کلا ان معی ربی سیہدین. یہاں پر ہدا یہدی کے معنی اللہ کے راستے پر چلنے کی توفیق ملنا، وہ نہیں، راستہ نکالنا. ان معی ربی سیہدین. اور ہوا بھی ایسے، فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم وازلفنا ثم الاخرین. فرعون کے لشکر کو اللہ نے قریب لے کر گئے، قریب لے کر کے آئے. وازلفنا، قریب لے کر کے آئے ہوں، ایسے نہیں کہ پہلے سے ہی کچھ معاملہ ہو گیا ہو. وازلفنا ثم الاخرین. اس کے بعد وانجینا موسیٰ ومن معه اجمعین. نتیجہ دیکھو، نتیجہ یہ ہے، وانجینا موسیٰ ومن معه اجمعین ثم اغرقنا الاخرین. ان کو نجات دے دی اور ہم نے فرعون کو جو ہے ہلاک کر دیا. اہل علم ان آیات کی روشنی میں کہتے ہیں، مثلا شیخ ابن عثیمین کی بات لے لیجیے آپ رحمہ اللہ. آپ نے کہا کہ اہل حق کے تعاقب میں جو لوگ نکلتے ہیں وہ ہزیمت کا شکار ہو کر ہی لوٹتے ہیں. فرعون کے دیکھو آپ کیسے بھیجا اس نے اپنے کارندوں کو، پکڑ کے لاؤ ان کو، یعنی بلا وجہ ناحق معصوم پر ظلم، امن پسند لوگوں پر جو ہے مطلب اس طرح کی جو ہے باتیں، تو نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. یہ لوگ متنبع رہیں جو گنتی کے چند لوگ ہیں، یہ چیز انہی پر یہ آفت بن کر کے آئے گی. اللہ کے فضل و کرم سے ہم جس طرح سے بے خوف ہیں، بے خوف رہنا چاہیے. بے چینی کسی کے دل میں آ رہی ہے تو نکال دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات اتنی جو یہاں بیان فرمائی ہے، یہ ایک کہانی قصہ نہیں ہے، یہ حقائق ہیں سب. تو وہ نکلا حملہ کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے. کیا صورتحال ہوئی اس کی؟ آپ ذرا غور کیجئے. سیرت ابن ہشام جو معروف کتاب ہے عبد الملک ابن ہشام کی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے بدر سے متعلق، کہ ابو جہل، اس کو اتنا ناز تھا، اتنا فقر تھا اس کو، اس نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے جب نکلا تو کیا کہا اس نے؟ بدر کے قریب آیا اس نے، جب معلوم ہوا کہ جو ہے ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے رضی اللہ عنہ، اپنا قافلہ لے کر کے بچا کر کے نکل گئے ہیں. وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نکل کے جائیں گے، تو اس نے کیا کہا کہ لا نرجع حتی نقدم بدرن. ہم ہرگز نہیں لوٹیں گے. ناس دیکھو، ہم ہرگز نہیں لوٹیں گے، ہم بدر جائیں گے. ہم فنسقی فیہا الخمور، وہاں شراب بھی پلائیں گے سب کو. ہم سمجھ رہے ہیں ہم؟ حتی نسقی فیہا الخمور وتعزف علینا القیان. القیان کا لفظ آتا ہے، وتعزف علینا القیان. القیان کہتے ہیں القینا، قینتن، یعنی جو رقص کرنے والی لونڈیاں ہوتی ہیں نا، گانے والی لونڈیاں. یعنی ہم جیتیں گے اور ہمارے اس کے بعد ہم ایک جشن منائیں گے، ایک پارٹی رکھیں گے، اس میں لونڈیاں جو ناچیں گی، گانا گائیں گی، سب کچھ ہوگا. اور حتی تسمع العرب، تسمع بنا العرب، عرب ہمارے تعلق سے سنیں گے کہ ہم کون ہیں. پھر سب کے دلوں میں ہماری ایک ہیبت رہے گی، ہمارا ایک ڈر رہے گا. ہم نے کیسے چٹکیوں میں ختم کیا ان سب لوگوں کو. کیا صورتحال ہوئی؟ کیا ہوا ابو جہل کا، دیگر رؤساء کا؟ اہل علم کہتے ہیں کہ جو ناحق اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ناحق بلا وجہ انہیں ان کے خاتمے کی سلسلے میں سازش کرتے ہیں، سوچتے ہیں، پیار بناتے ہیں، بند کمرے میں سے ہی وہ ہر کی مطلب ہزیمت ہی ہوگی ان کی. ہمارے اس عظیم ملک بھارت میں مسلمانوں غیر مسلموں جس اپنائیت کے ساتھ بازو گھر ہے ان کا، تجارت کرتے ہیں ایک ساتھ، سفر کرتے ہیں ایک ساتھ، معاملہ کرتے ہیں ایک ساتھ،
ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اپنائیت کے ساتھ رہتے ہیں، بند کمروں میں بھی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے بھی ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو مانتے ہیں، ایسے میں اگر چند شرارتی لوگ اگر جو ہے اہل اسلام سے متعلق یہ سوچ رکھتے ہیں تو وہ اپنے اوپر جو ہے آفت کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ جو تاریخی واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ آپ غور کیجئے اس صورت میں، جیسے کہ میں نے کہا کہ کتنے انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں، آدم کس کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، سب قصوں کے اواخر میں اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ ہر قصے کے آخر میں اللہ نے کہا، ہر قصے کے آخر میں کہ وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً تمہارا رب جو ہے وہی عزیز ہے، وہی رحیم ہے۔ عزیز یعنی غالب، مطلب ہے کہ اہل اسلام اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے اس کو کسی نے قبول کیا، اس پر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، اس کی اپنی رضامندی سے اللہ کے دین پر وہ جمے رہنا چاہتا ہے، اس بنیاد پر کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا تو اللہ رب العالمین اپنے اعداء کا انتقام لینے میں عزیز غالب ہے۔ اور جو اللہ کے دین کو قبول کیے ہیں ان کو اللہ رب العالمین امن عطا کریں گے، خوشی عطا کریں گے، سکون عطا کریں گے، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، ان کے حق میں رحیم ہے اللہ رب العالمین۔ یہ ہر قصے کے آخر میں اللہ نے کہا، ہر قصے کے آخر میں، صرف ایک قصے کے آخر میں، ہر قصے کے آخر میں، کہ ان کے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ ان کے کوئی قریبی نہ آئے، کیوں؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، اور ان لوگوں کے بارے کہا کہ آپ بھی سکون سے کہہ کہ اللہ الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس صورت کے آخر میں اللہ نے کیا فرمایا اللہ کے رسول سے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اس صورت کے بالکل آخر میں۔ کیوں اللہ نے ان دو ناموں کو انتخاب کر کے بتایا؟ کیا اس کے باوجود بھی ہم ڈر کر کے رہیں؟ اس کے باوجود بھی ہم بے چین رہیں؟ بات گنتی کے چند افراد کے ہیں، بات جو ہے فرعون کے لشکر کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان کس پہ ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے دین کس کا قبول کیا ہے۔ یہ چیز اس کے باوجود بھی اگر ہمارے دلوں میں ایک طرح کا ڈر ہے، انسان ہے، فطری طور پر ایک خوف رہتا ہے، اسی وجہ سے تو اللہ نے قصے سنائے ہیں تاکہ ہمیں ہمت ہو، ہم بے خوف ہو کر کے جیے۔ ڈر تو اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی عبادتوں میں قصور کی وجہ سے، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا جو حجر کا معاملہ ہوا ہے، اور جو ہے اگر حقوق العباد میں یا حقوق اللہ میں ہماری جو کمی ہو رہی ہے، یا ہماری زندگی میں کوئی خرابیاں ہیں، کوئی مطلب بد اخلاقیاں ہیں، اس پر اللہ کی گرفت ہوگی، اللہ کا مواخذہ ہوگا۔ خوف تو اس کا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم بھارت میں رہنا ضروری نہیں، اس کے لیے ہم کسی مسلم ملک میں رہے تو بھی یہ ہو سکتا ہے، حرمین میں رہیں گے تو بھی یہ ہوگا، یہ اللہ کا مواخذہ وہاں بھی ہو سکتا ہے، وہاں کون بچائے گا؟ تو اس کا ہمیں خوف ہونا چاہیے، اس سلسلے میں خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا ہم نے دین قبول کیا ہے، اب ہم کو جو ہے کچھ لوگ، دو لوگ مل کے ڈرا رہے ہیں۔ فرعون کا لشکر بھی جو ہے مطلب ان کا کچھ کر نہیں پایا۔ تو یہ نتیجہ ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ نے اتنا بڑا معاملہ رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قوت دے، ہمت دے، حوصلہ دے، اور اللہ رب العالمین کے دین سے متعلق اللہ تعالی ہمارے دلوں میں وسعت عطا فرمائے کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔